ابتدا ہے رب کعبہ کے مقدس و مطہر اسم سے، جو کائنات کے بطن سے پھوٹنے والی روشنی کا خالق ہے، جو کون و مکان کے سینے میں دل بن کر دھڑک رہا ہے، عالم ارواح سے عالم برزخ تک کا سارا نظام جس کے ارادہ کن سے مشروط ہے۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ شجر و حجر، یہ شمس و قمر فقط اسی کے اوصاف کا قصیدہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ زیوکار موضوع سخن جیوے جیوے بلوچستان، جیوے جیوے پاکستان۔ الوقار پاکستان کو مارز وجود میں آئے 68 سال بیت چکے ہیں، مگر پاکستان کو خوشحال دیکھنے والی آنکھیں روز بلوچستان میں گرتی مست شدہ لاشیں دیکھ کر لہو لہو ہو چکی ہیں۔ وطن مقدس کی ہچکیاں لیتی سڑکیں، سسکیاں بھرتے بازار اور بین کرتے زخم خوردہ چوراہے روز اپنی مظلومیت کا نواب پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ایک بار پھر سرزمین بلوچستان پر قابیل کی رسم دہرائی جا رہی ہے، قابیل کی رسم دہرائی جا رہی ہے۔ زیوکار جیوے جیوے بلوچستان کا نعرہ اپنی جگہ، جیوے جیوے پاکستان کا عہد اپنی جگہ اور پاک فوج کا خوشحال بلوچستان کا عزم بھی اپنی جگہ، مگر دوسری طرف ہمیں تو ہمارے اپنوں نے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں اگر سچ بولا جائے تو سزا میزان چوک پر گولیوں کی صورت میں دی جاتی ہے، کہ جہاں اس قوم کی بہن اور بیٹی حصول تعلیم کے لیے جب گھر سے نکلے تو زیوکار بھری چوک پر اسے تیزاب سے جلا دیا جاتا ہے، مگر کوئی بھی زیوکار میں بلوچستان میں ہونے والے ظلم کی وہ داستان کیسے سناؤں جب ایک غریب ماں اپنے 3 معصوم بچے میزان چوک پر اس لیے بھیج آتی ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ زیوکار میں بلوچستان میں ہونے والی بربریت کی وہ داستان کیسے سناؤں کہ جب بلوچستان کی ننھی آسماں اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو کھڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے۔ زیوکار منشور پاکستان کے مطابق سرزمین بلوچستان میں تو امن کا بول بالا ہونا چاہیے تھا، مگر مستوم میں بپا ہوتی کربلا کو تو پوری دنیا نے دیکھا کہ جہاں زائرین بوند بوند پانی کو ویسے ہی ترسے جیسے کربلا میں آل رسول بوند بوند پانی کو ترسی، تو پھر میں کیسے کہہ دوں کہ جیوے جیوے بلوچستان، جیوے جیوے پاکستان۔ زیوکار میں سفاکی کی وہ داستان کیسے بیان کروں، میں سفاکی کی وہ داستان کیسے بیان کروں کہ جب بلوچستان کے ادارے سے ٹاپ کرنے والے نوجوان اپنی ڈگری اٹھا کر جب بلند و بالا ایوانوں کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں بیٹھے لوگ انہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ سیٹ تو 30 لاکھ کی بولی میں بک چکی، بتاؤ اس سے اوپر کتنا نواز سکتے ہو ہم بے نام ہیں۔ علی وقار میرا دل خون کی آنسو روتا ہے جب ہر روز صبح یونیورسٹی جاتے وقت دیکھتی ہوں کہ غریب مزدور باپ کا بیٹا تو کوڑے کے ڈھیر میں سے اپنے لیے رزق تلاش کرتے دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف بلند و بالا ایوانوں میں بیٹھنے والوں کے بیٹے امریکہ اور برطانیہ میں عیاشیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ قصہ کیسے سناؤں کہ جب 500 افراد کو سر کاٹ کر بلوچستان کے پہاڑوں میں دفنا دیا گیا کہ قبریں ہی جانتی ہیں کہ اس شہر جبر میں، قبریں ہی جانتی ہیں کہ اس شہر جبر میں مر کر ہوئے ہیں دفن یا زندہ گڑے ہیں لوگ، یا زندہ گڑے ہیں لوگ۔ زیوکار منشور قرآن کے مطابق کسی جگہ کوئی کتا بھی بھوک پیاس سے مر جائے تو ریاست کا حکمراں اس بات کا ذمہ دار ہے، مگر شہر اقتدار میں بیٹھ کر اپنے کتوں کو بھی پزا کھلانے والے بھلا کیسے جان سکتے ہیں کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں ایک معصوم بہن اپنے بھائی کو روٹی کی آس کے درازے دیتی تاک کر مر جاتی ہے، مگر کوئی بھی اس کی امداد کو نہیں آتا، کوئی بھی اس کی امداد کو نہیں آتا۔ تو پھر میں یہ یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ یوں بے وجہ نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرف سے ملے ہوئے، کچھ باغباں ہیں برق و شرف سے ملے ہوئے۔ زیوکار جب باغباں ہی برق و شرف سے مل جائیں تو پھر وطن مقدس میں بے گناہ خون سرعام بہتا ہے۔ جب باغباں ہی برق و شرف سے مل جائیں تو وہاں جسموں کے صنوبر کٹ کٹ کے گرتے ہیں، جہاں باغباں ہی برق و شرف سے مل جائیں تو وہیں قاتل سروں کی فصلیں کاٹ کر لا الہ الا اللہ قبر کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر کہاں گیا عدل کا عدل اور کہاں گیا منصف کا انصاف؟ زیوکار جیوے جیوے بلوچستان، جیوے جیوے پاکستان اب محض ایک نعرہ نہیں رہا، اس کی عملی تصویر کا ثبوت ہم نے آج سے برسوں پہلے دیا کہ جب بلوچستان کے پہاڑوں سے ایک پہاڑ چاغی نے اپنا سینہ چاک کر پاکستان کی ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کیا۔ جیوے جیوے بلوچستان کا نعرہ پاک فوج نے اس وقت پہ لگایا زیوکار کہ جب آج جہاں بلوچستان کے چپے چپے میں جہاں پرچم جلائے جاتے تھے آج وہاں پرچم پھر سے لگائے جا رہے ہیں۔ زیوکار پاک فوج کی کاوشوں کی وجہ سے آج بلوچستان میں ایک بار پھر امن کا پرچم لہرایا جا چکا ہے۔ آج ایک بار پھر اس قوم کی بہنیں اور بیٹیاں بے خوف و خطر حصول تعلیم کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ بلوچستان کی سرزمین سے ہر سال پاک فوج میں شمولیت اختیار کرنے والے
1000 से ज्यादा नौजवान इस बात का नारा लगाते हैं कि जीवे जीवे बलूचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे बलूचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। पाक फौज की काविशों से हाल ही में मुनक्किद होने वाले जश्न आज़ादी प्रोग्राम में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर बलूचिस्तान की कौम ने यह नारा लगाया, जीवे जीवे बलूचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और पाक फौज के सरबराह ने हाल ही में जब बलूचिस्तान का दौरा किया तो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खुला चैलेंज किया कि हम पाक चीन इक्तिसादी रहदारी के मंसूबे को आखिर तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके कि इस मंसूबे के बाद पाकिस्तान का यह हिस्सा बलूचिस्तान हमेशा के लिए खुशहाल बन जाएगा। उनके साथ खड़े होकर हम सब ने नारा लगाया कि जीवे जीवे बलूचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे बलूचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आखिर में मैं पाक फौज की इस काविश को सलाम पेश करती हूँ कि जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से आए गए नौजवान यहाँ मौजूद हैं। और अपनी तकरीर के आखिर में गम की शब बीत गई देख डराने वाले, गम की शब बीत गई देख डराने वाले, जल गए आईना सूरज को दिखाने वाले, ए वतन सुबह दरख्शां है मुबारक तुझे, आ गए तेरे परचम को उठाने वाले, आ गए तेरे परचम को उठाने वाले। इसकी बुनियाद में बच्चों का लहू शामिल है, इसकी बुनियाद में बच्चों का लहू शामिल है। तोड़ेंगे भला कैसे तुझे जमाने वाले, तुझे जमाने वाले। टूट जाएंगे खुद वो कांच के बर्तन की तरह, टूट जाएंगे खुद वो कांच के बर्तन की तरह। है मेरे देश तेरा नक्श मिटाने वाले, है मेरा देश तेरा नक्श मिटाने वाले।